تو اس کے الفاظ بھی ہماری اردو کے اندر چونکہ اردو زبان میں رائج ہیں، تو انہوں نے اس سلسلہ میں جس وقت اس حدیث کو ذکر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، اب کتنا یعنی سمجھنا آسان ہے، لیکنہ اخی و صاحبی کا ترجمہ اشیعۃ العلمات میں یہ ہے، لیکن ابو بکر برادر مانست و یار مانست، لیکن ابو بکر، اب صاحب سے اتنا ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جتنا یار مانست، لیکن ابو بکر برادر مانست و یار مانست، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے برادر ہیں، میرے یار ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب بخاری شریف کے لحاظ سے یہ مضمون جو ہے، اس میں ایک یہ چیز سر فہرست ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس باب کے اندر اس کو ذکر کیا اور اس سے ملتی جلتی احادیث کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، اس کا یعنی وہ باب یہ ہے، ہیڈنگ عنوان حدیث کا، کیونکہ عنوان میں دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث سے پھر دلیل دیتے ہیں، تو دعویٰ یہ کیا اہل العلم والفضل احق بالامامت، اہل العلم والفضل احق بالامامت، کہ کسی قوم میں سے جو ان میں سے پہلے نمبر کا عالم ہو اور پہلے نمبر کا فضل والا ہو، وہ حقدار ہے زیادہ کہ وہ جماعت کرائے۔ اہل العلم والفضل، اب علم کے ساتھ فضل ہے، ولایت، روحانیت، فضیلت، تقوی، پارسائی اور ساری اچھی خوبیاں فضل کے اندر آ رہی ہیں۔ باب اہل العلم والفضل احق بالامامت، اس کے نیچے جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ 678 نمبر حدیث، وہ میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا، جو پہلے گزر چکا ہے، کہ آخری ایام کے اندر جو 3 دن جماعتیں کرائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، یا ایک روایت میں 17 نمازیں پڑھائیں، یعنی یا 15 یا 17 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ جماعت کرائیں۔ یہ فرمایا کس کو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا کس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو چچا جان ہیں، یعنی جن کے بارے میں بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ خلافت ان کی ہو، یا سرکار جن کو اپنا باپ کہہ کے بلاتے ہیں، کتنی بڑی ان کی شان ہے، انہیں فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں۔ اب یہ اوپر ٹائٹل ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت صحابہ، جب جماعت صحابہ کہا جائے تو انہی میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں، کہ وہ سرکار پر ایمان بھی لائے ہیں اور صحابی بھی ہیں، فضیلت یہ بھی ہے۔ تو جماعت صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ فضل رکھنے والے تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہی مصلی عطا فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک رائے پیش کر رہی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہاں سرکار نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون، رب نہیں مانتا کہ میں کسی اور کو مصلی دوں، اللہ انکار کرتا ہے اور سارے مومن انکار کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر جماعتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کرائیں گے۔ اب یہاں اس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے
ایک فتنے کا دروازہ کھولا گیا کہ جس میں خلافت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ خلافت میں تو یہ جو ظاہری خلافت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں، چونکہ آپ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے انتظامی امور میں خلیفہ تھے، انتظامی لحاظ سے یہ لفظ بول کے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کے لحاظ سے انکار کر کے کہا گیا فلاں شخصیت علم میں پہلے ہیں، فلاں ولایت میں پہلے ہیں، فضل میں پہلے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب یہ کیا قائم کہ یہ خلاف امامت کبریٰ ملی ہے امامت صغریٰ کی وجہ سے، جو نماز میں امامت ہے، اور امامت صغریٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کو مہارت حاصل ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت جماعت صحابہ میں علم و فضل میں یہ پہلے نمبر پر تھے، تو اس بنیاد پر ان کو امامت دی گئی کہ امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد امت کے اندر علم و فضل میں پہلا مقام تھا، ولایت روحانیت یہی فضل ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتخاب تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں، محض یہ نہیں کہ دنیاوی امور میں آپ کو بصیرت حاصل تھی تو اس لیے خلیفہ بنا دیا گیا، یعنی جس مسلح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے جماعت کراتے ہیں اور پیچھے پڑھنے والے ایک ایک صحابی ہزاروں اولیاء سے بڑی ولایت والے ہیں، تو ان سارے ولیوں نے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ خود ہی ولی نہ ہو تو پھر مسلح اسے دیا کیسے جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر یہ ترجمۃ الباب قائم کیا کہ بعد میں کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ نہ کہے کہ صرف انتظامی طور پر ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا اور روحانی طور پر وہ معاذ اللہ اس لائق نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسلح دیا گیا ہے یہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو وہ اہل علم و فضل تھے۔ اب اہل علم و فضل کہنے میں ساری اچھی خوبیاں وہ جو دوسری حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا 360 مجموعی طور پر جن کے نیچے پھر آگے کئی خوبیاں ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ان کے پائے جانے کی گواہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب اس حدیث کے تحت امام کرمانی لکھتے ہیں کہ یہاں سے علم کلام کا بھی ایک مسئلہ ثابت ہوا، فقہ کا بھی ثابت ہوا، نحو کا بھی ثابت ہوا، علم اصول کا بھی ثابت ہوا۔ تو یہ کرمانی کی یعنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 یہاں انہوں نے لکھا ما فیہ من المسألۃ الکلامیہ، یعنی علم کلام عقائد کا مسئلہ بھی ثابت ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وَهِيَ إِثْبَاتُ الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى لِلصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امامت کبریٰ ہے امیر المومنین ہونا، خلیفہ اول ہونا، یعنی یہ مسلح کا جو حکم دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں، تو اسی میں ہی امامت کبریٰ کا بھی فیصلہ تھا کہ صرف مسلح کی امامت نہیں بلکہ امیر المومنین ہونے کی طرف بھی یہاں ہی وضاحت یعنی اشارہ کر دیا گیا تھا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ثابت ہوا اثبات الامامت الکبریٰ۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے کہا کہ تم چوتھے نمبر کا کیوں انتظار کرتے رہے، تمہارا تو پہلا تھا، تو آپ نے فرمایا لست مریضا ولا غائبا، میں اس دن بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، مجھے ہی تو سرکار فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں، ردینا لدنیانا ما رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ تو جس شخصیت کو ہمارے آقا علیہ السلام نے دین میں ہمارا رہبر بنایا، ہم نے دنیا میں بھی اس کو اپنا رہبر بنا لیا، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس چیز کو بھی لکھا تیمی کے حوالہ سے
لما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یستحق ان یتقدمہ احد فی الصلاۃ، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود موجود ہوتے ہوئے کسی اور کا استحقاق نہیں تھا کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ظاہری طور پر وہاں مسجد میں، تو کسی کے لیے یہ استحقاق نہیں تھا کسی کا ان یتقدمہ احد فی الصلاۃ وجعل ما کان الیہ بمحضر من الصحابۃ لابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے ان کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں اب حضرت صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے، یعنی جس طرح سرکار کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے۔ کان جمیع امورہ تبعا للصلاۃ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع امور یعنی پورا سسٹم جو ہے، کان جمیع امورہ تبعا للصلاۃ، سارے کے سارے امور رسول علیہ السلام یہ نماز کے تابع ہیں۔ فہو افضل الامت، تو اس بنیاد پر جب نماز میں ان کو آگے کیا تو جمیع امور میں بھی ان کو آگے کیا، تو اس بنیاد پر کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا فہو افضل الامت، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سے افضل ہیں، چونکہ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے، اور اس میں اللہ اور امت کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے جس شخصیت کو کھڑا کیا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پھر کان جمیع امورہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو اپنا خلیفہ بنا کر یہ بتا دیا کہ میری ہر بات میں یہ میرے خلیفہ ہیں۔ جمیع کان جمیع امورہ تبعا للصلاۃ فہو افضل الامت، اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ افضل ہیں۔ افضل جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، یعنی فاضل نہیں، افضل، کہ سب سے زیادہ فضیلت والے امت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس معنی سے انحراف کر کے رستہ ایک دوسرا بنایا گیا کہ اپنے آپ کو کہلواتے سنی ہی رہیں لیکن مطلب روافظ کا پورا کریں، اور خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اس کو دنیا داری کی خلافت قرار دیں، اور باقی جو ہے اس کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے لحاظ سے بات کی جائے۔ یہ یعنی پہلے طاہر القادری نے اس طرح کی بات کی، اور اب کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں اب کر رہے ہیں، جبکہ یعنی جو مزاج دین ہے، احکام دین ہے، اور جو ہمارا 14 صدیوں کا تسلسل ہے، اس میں یہ بات 100% تمام ائمہ کے نزدیک ثابت ہے کہ خلافت کبریٰ مرتب ہے خلافت صغریٰ پر، امامت کبریٰ یہ مرتب ہے امامت صغریٰ پر، اور امامت صغریٰ کا جو فیصلہ تھا وہ قطعی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، اور اس وقت تو ابھی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی کہ مصلی کی امامت کے لیے کوئی انتظامی امور میں ماہر ہونا ضروری ہو۔ مصلی کی امامت کے لحاظ سے تو جو علم اور فضل کے لحاظ سے میرٹ تھا، اس کے لحاظ سے جو اول نمبر پر ہو اس کا انتخاب ضروری تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اس امر کو واضح فرمایا۔ یہاں اسی بات کو فتح الباری شرح بخاری کے اندر جب بیان کیا گیا تو اسی چیز کو یہاں بھی اجاگر کیا گیا جو معنی امام کرمانی نے بیان کیا۔ اب ایک امن الناس کے لحاظ سے جو ترجمہ ہے
اس میں چونکہ آگے سوال و جواب وہ